نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا. کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، جو کچھ بھی کیا، ذات کی خاطر تو آپ نے کبھی انتقام لیا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی حدود میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کرتا تو آپ اس پر حد جاری فرماتے. غزوات، جہاد اور دیگر شرعی قوانین کا نفاذ، یہ ہے اعلیٰ اخلاق. اعلیٰ اخلاق یہ نہیں کہ آپ حدود میں نرم ہو جائیں، اعلیٰ اخلاق یہ نہیں کہ آپ مداہنت اختیار کریں، اعلیٰ اخلاق یہ نہیں کہ آپ حلال حرام مکس کر دیں، اعلیٰ اخلاق یہ نہیں کہ حق اور باطل کی تمیز چھوڑ دیں، اعلیٰ اخلاق یہ نہیں کہ سچ اور جھوٹ ایک ہو جائیں. اعلیٰ اخلاق تو یہ ہے کہ جس طرح صبر ہے، جس طرح صبر نیکی پر صبر اور استقامت کا نام ہے، اعلیٰ اخلاق قرآن پر عمل، حق پر استقامت کا نام ہے. یہ ہے اعلیٰ اخلاق. ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق اچھا اس کے جو ہر کسی کے ساتھ سویٹ اینڈ سافٹ ہو، نہیں، سویٹ اینڈ سافٹ ہر کسی کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنوں کے ساتھ رحماء بینہم، یہ ہیں اعلیٰ اخلاق والے جو آپس میں اہل ایمان کے لیے شیر و شکر ہیں. ویسے اس کو دیکھیں تو ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ ہم تو آپس میں ہی دست و گریباں ہیں اور باہر والوں کے ساتھ سو سویٹ اینڈ کول اور کام ہیں. ہے کہ ایسا نہیں؟ اخلاق کو دیکھیں. اخلاق باہر والوں کے ساتھ اسمائل فیس رہنے کا نام نہیں ہے. اخلاق اپنوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی اور اس سے بڑھ کر دینا، یعنی فضل اور احسان کا مظاہرہ کرنا، یہ ہے خلق عظیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق کے لفظی معنی وہ عادتیں جو پیدائشی طور پر انسان میں پائی جاتی ہیں، یعنی وہ خصلتیں جو طبیعت میں پختہ ہو جائیں اور اس طرح عادت بن جائیں کہ بغیر سوچے سمجھے خود بخود سرزد ہوتی رہیں. تو جو تصنع، بناوٹ، مصنوعی پن اور اوپر کا چہرہ دوغلا پن ہوتا ہے، وہ اخلاق نہیں کہلاتا. اخلاق وہ ہے جو عادتاً ہو رہا ہو. مثلا کچھ ٹوٹا ہے، آپ کا نارمل ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ اخلاق بتاتا ہے. اس وقت صبر کا مظاہرہ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق الفاظ، ریئیکشن، یہ اخلاق عظیم